السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، BA-TY سیمسٹر 6 پیپر نمبر 12 ادبی تنقید۔ آج کے اس لیکچر میں سبھی طلباء و طالبات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلیے الحمدللہ آپ لوگوں کا تھرڈ ایئر ایسے وبا کے دور میں جہاں پر ریگولر کلاسز کا انعقاد کرنا انتہائی مشکل تھا، اور ایک سوال بنا تھا کہ کس طرح آپ لوگوں کا سلیبس کمپلیٹ کیا جائے، کس طرح امتحان لیا جائے، کیا ڈگری ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، ایک سوال تھا۔ بہر صورت کسی طریقے سے یہ سوال بھی حل ہو گیا۔ آن لائن کلاسز ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچائی گئی، اور 5th سیمسٹر آپ لوگوں کا بحسن خوبی انجام ہو گیا۔ بعد ازاں 5th سیمسٹر کے اب آپ لوگ 6th سیمسٹر میں آئے ہیں، اور یہ آپ کی ڈگری کا آخری سال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے آپ واقف ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ادبی تنقید سے متعلق 5th سیمسٹر میں پڑھا چکا ہوں کہ ادبی تنقید کسے کہتے ہیں، اور ادب کی تعریف کیا ہے، اور ادب کا تنقید سے کیا تعلق ہے، دونوں میں کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، اور تنقید کی ضرورت نہ صرف انسان کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے بلکہ اس کا ادب سے کیا تعلق ہے۔ ادب ایک چیز ہو گئی، تنقید ایک چیز ہو گئی۔ کیا ادب میں تنقید ضروری ہے؟ تو یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ادب میں لکھا جاتا ہے اس کو ادب کے اصولوں اور ضوابط کی بنیاد پر جانچا اور پرکھا جانا ضروری ہے۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ ادب لکھا گیا ہے کیا وہ ادب کی تعریف کے مطابق لکھا گیا ہے، کیا ادب کے مقاصد اس ادب سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ادب کے مقاصد پورے ہوتے ہیں کیا، یہ جانچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا اسی ضرورت کے تحت تنقید کا وجود ہوا ہے۔ اردو زبان و ادب میں تنقید کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، ضرورت بھی ہے، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور جیسے ہی ضرورت پڑی تو پھر تنقید ایجاد ہوئی، اور ایجاد ہو کر اردو تنقید کے اصول و ضوابط بھی طے کیے گئے۔ شاعری پر تنقیدیں کی گئی، بعد ازاں بہت سارے نقادوں نے تنقید کی، اور وہ اردو تنقید کا ابتدائی سرمایہ کیا تھا ہم نے 5th سیمسٹر میں دیکھ لیا، اور کس طریقے سے ابتدائی سرمایہ ہمارے ادب میں ہمارے لیے کتنا مدد اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو جانچنے اور پرکھنے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، مختلف نظریات ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو ہمارے ادب میں شامل یا ہمارے جو مختلف ادیب ہیں، نقاد ہیں، انہوں نے اپنے اپنے نظریے سے ادب کو جانچا، اور مختلف دبستان اپنی اپنے نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے، اور ان تمام دبستانوں کا مطالعہ، تفصیلی مطالعہ ہم نے 5th سیمسٹر میں کیا ہے، جس میں ہم نے تنقید کے مختلف دبستان میں بالخصوص رومانی تنقید، ترقی پسند تنقید، جمالیاتی تنقید، سائنٹیفک تنقید، اور ایک اہم تنقید تھی جس کا نام تھا نفسیاتی تنقید، کو بھی پڑھا ہے، اور یہ جانچنے کی کوشش کی ہے کہ ادب کو ان اصولوں کی بنیاد پہ کس طرح جانچا پرکھا جاتا ہے، کس طرح اس کی قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے، کیونکہ تنقید کرنے کا خاص مقصد بھی ادب میں یہی ہے کہ اس کی قدر و قیمت، یعنی ادب کی قدر و قیمت کو متعین کیا جائے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ مختلف دبستان اردو تنقید میں رہے ہیں۔ قدیم سرمایہ تنقید کا لگ رہا ہے کہ پہلے جو ہے بہت سارے شعراء ہوتے، مشاعرہ ہوتا، مشاعرے میں شاعر آتا اپنا کلام پڑھتا، اور لوگ اس کو پسند کرتے تو واہ واہ کہتے، اور اس کو بار بار اشعار کہنے کے لیے کہا جاتا، یعنی شعر اچھا ہے تو واہ واہ کہی جاتی ہے، اور شعر خراب ہے، پسند نہیں ہے تو اس پر اس کو داد نہیں دی جاتی تھی۔ اس طرح جو ہے
یہ ایک ابتدائی نظریہ تنقید کا اردو میں وجود میں آیا۔ پھر مختلف شعراء کی ڈائری بھی ایسی رہتی تھی جس میں تنقیدی واقعات لکھے جاتے تھے کہ فلاں مقام پر مشاعرہ ہوا، وہاں پر جو ہے فلاں شاعروں نے اپنا کلام پڑھا، کلام اس طرز کا ہوتا، تو یہ جو اس طرز کا ہوتا، اس طرح پڑھا، ایسی اس کو واہوائی ملی، یہ سب باتیں جو ہیں تنقید کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو اسی سے یہ ابتدائی سرمایہ اردو کا کہلایا۔ بعد مختلف دبستان وجود میں آئے اور ہر دبستان سے مختلف نقاد وابستہ رہے ہیں، اور ان مختلف نقادوں نے ادب کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ادب کی ایک قدر و قیمت متعین کی ہے۔ ہر ایک کا اپنا نظریہ رہا ہے۔ حالی کا ایک نظریہ تھا، کلیم الدین احمد کا ایک نظریہ تھا، احتشام حسین کا ایک نظریہ رہا۔ یہ لوگ اپنے زمانے میں اپنے نظریے سے، جن تعلیم سے یہ متاثر تھے، جن تحریکات سے یہ متاثر تھے، ان تحریکات کے اصول و ضوابط کی بنیاد پر انہوں نے ادب کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی اور اس کی قدر و قیمت متعین کی۔ اسی لیے تو ادب میں کسی نے کہا کہ بھئی غزل جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت صنف سخن ہے اردو ادب کی، تو کسی نے کہا کہ نہیں، بلا تکلف اس کی گردن مار دینی چاہیے، غزل کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر سے۔ یہاں تک کہ حالی جیسا بہت بڑا شاعر یہ کہتا ہے کہ غزل میں سے سنگداس کی بو آتی ہے۔ حالانکہ حالی ایک بہت بڑا شاعر ہے نظم کے، لیکن انہوں نے تو اپنے اپنے نظریات رہے ہیں۔ کسی نے غزل کو بہت ضروری جانا، کسی نے غیر ضروری جانا، کسی نے افسانے پر تنقید کی، کسی نے اپنے نظریات کی بنیاد پر دیگر اور اصناف سخن جو ہیں اس پر تنقیدیں کی ہیں۔ تو یہ مختلف دبستان سے یہ لوگ وابستہ رہے، اور اس دبستان، ان کے اپنے نظریہ سے وہ دبستان عروج ہوا، انہیں فروغ حاصل ہوا انہیں، اور ادب میں جو ہے مختلف دبستان وجود میں آئے۔ اب پیپر نمبر 12 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادبی جو تنقید ہے، ان تنقید میں اردو کے اہم جو نقاد ہیں وہ کون کون تھے، ان کے ادب سے متعلقہ کیا خدمات رہے، انہوں نے کس طرز کی بنیاد پر، کن اصولوں کی بنیاد پر ادب کو جانچا، پرکھا اور اپنے نظریات کو پیش کیا ہے۔ ایسے نقادوں کی زندگی پر، ان کے تنقیدی نظریات کو ہم جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ لوگ، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بغور سنیے، ہو سکتا ہے تو نوٹ کر لیجئے گا کہ کون کون سے نقاد کا ہم مطالعہ ہمارے اس سلیبس میں، اس سیمسٹر میں، جو ڈگری کا آخری سیمسٹر ہے اس میں کریں گے۔ اور یہ جو مختلف نقاد ہیں، طلباء یاد رکھیے، طلباء و طالبات، کہ جس میں ہم پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق اگلی کلاسز سے بھی ہے۔ آپ آگے جب پڑھیں گے ایم اے میں تو ان کی حیات پر مبنی سوالات آپ کے ایم اے میں ملیں گے، نیک کے ایگزام میں ملیں گے، آپ کے پی ایچ ڈی کرنے میں یا دیگر اور موضوعات میں آپ کو بہت ہی مددگار ثابت ہوں گے۔ جیسا کہ میں اگر آپ کو کسی ایک شخصیت کا نام کہتا ہوں اور ان کے تنقیدی نظریات کے بارے میں کہتا ہوں تو یقیناً وہ نظریات آپ کو آگے بھی مطالعہ کرنے میں آئیں گے۔ اردو کے جو اہم نقاد ہیں ان میں ایک نام ہے الطاف حسین حالی۔ حالی کو اردو تنقید کا باوا آدم بھی کہا جاتا ہے، جدید اردو تنقید کا ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی مقدمہ شعر و شاعری، یہ جو کتاب ہے اردو کی پہلی تنقیدی کتاب بھی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کس طرح ہونا چاہیے اور کس طرح نہیں ہونا چاہیے، ان اصولوں کی بنیاد پر شاعری کو جانچ اور پرکھ کر اپنے تنقیدی نظریات کو پیش کیا ہے۔ لہٰذا ہم ہماری نصاب میں الطاف حسین حالی کو پڑھیں گے کہ ان کے تنقیدی نظریات ادب سے متعلق، اردو شاعری سے متعلق کیا تھے۔ اس کے بعد ایک اہم نام علامہ شبلی نعمانی کا آتا ہے۔ شبلی کے خدمات علم و ادب کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی بہت زیادہ ہیں، مولانا آدمی تھے، اور یہ سر سید احمد کے رفقا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان جدید تعلیم کو ماننے والی شخصیت تھی۔ ان کے نظریے میں جدید تعلیم بہت زیادہ ضروری تھی۔ جب تک کہ جدید تعلیم سے قوم آشنا نہیں ہوگی وہ ترقی حاصل نہ کرے گی۔ ایسے نظریات کو
متعارف کرانے والی شخصیت میں ایک اہم نام سر سید احمد خان کا تھا۔ اور سر سید احمد خان جو تحریک لے کر چلے تھے جدید تعلیم کو قوم سے متعارف کرانے کا، جدید تعلیم کا شعور بیدار کرنے کا، وہ تنہا نہیں تھے بلکہ ان کے رفقا ساتھ تھے، اور ان رفقا نے بڑی محنت کی ہے، اور ان رفقا میں ایک اہم نام جو ہے علامہ شبلی نعمانی کا آتا ہے۔ اس کے بعد تنقید کے میدان میں ایک انقلاب پیدا کرنے والی شخصیت کا نام ہے کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد نے کون سے نظریات کو پیش کیا، اردو تنقید کو، اردو ادب کو کس نظریے سے جانچا پرکھا، وہ بھی ہم اپنے سلیبس میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اردو نقادوں میں اور ایک اہم نام آل احمد سرور کا ہے۔ بڑے ہی سخت نقاد گزرے ہیں آل احمد سرور۔ اور ایک اہم نقاد ہیں احتشام حسین اور عبد الرحمن بجنوری، یہ بھی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایسے نقاد جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا ہے تو ترقی پسند تحریک کے اصولوں کی بنیاد پر ہی ان لوگوں نے ادب کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان ناموں کے علاوہ ایک جدید نقاد جنہوں نے اردو ادب کو جانچا پرکھا اور اپنی رائے پیش کی، اس کے قدر و قیمت متعین کی، وہ جو ہے نام شمس الرحمن فاروقی کا ہے، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان کے ادبی خدمات کو جو ہے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ تھے اردو کے اہم نقاد جن کے بارے میں ہم اپنے نصاب میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ مغربی نقاد کو بھی ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے اردو کے بہت سارے نقاد ایسے ہیں جنہوں نے مغربی تنقیدی نظریات سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ تو مغربی تنقید بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور مغربی تنقید میں سب سے اہم اور سب سے قدیم نام جو مانا جاتا ہے وہ ارسطو کا ہے۔ ارسطو نے ادب کو کس طریقے سے جانچا ہے، ادب کے بارے میں، مغربی ادب ہو یا اس وقت کا ادب ہے جو اس وقت رائج تھا، اس نے شاعری کو کیا سمجھا، شاعری کو ضروری سمجھا نہیں سمجھا، اور یہ تمام باتیں ہم جو ہے اپنے سلیبس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک نام ہے میتھیو آرنر۔ میتھیو آرنر بھی بہت بڑا نقاد گزرا ہے۔ اس کے علاوہ فرائڈ کا تعلق نفسیاتی تنقید سے رہا ہے، بلکہ نفسیاتی تنقید کے موجد کے طور پر فرائڈ کا نام بھی لیا جاتا ہے، جس نے ادب کو نفسیات کی بنیاد پر، لٹریچر کو سائیکالوجی کی بنیاد پر، نفسیات کی بنیاد پر جانچنے پرکھنے کا کام کیا ہے۔ دو اور اہم نام ہیں ہمارے نصاب میں شامل، ایک ہے ٹی ایس ایلیٹ اور آئی اے رچرڈ۔ یہ دو بھی مغربی نقاد ہیں جنہوں نے مغربی ادب کو، انگریزی ادب کو سمجھنے کی کوشش کی، پڑھا اور اپنے تنقیدی نظریات کے بنیاد پر اس کو جانچا پرکھا، اور ادب میں کیا چیز ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے، ان تمام باتوں کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادب کی قدر و قیمت انہوں نے متعین کی ہے۔ تو مغربی تنقید کس طرح کی تھی، کون سے نظریات اس تنقید میں شامل ہیں، اور ان لوگوں نے تنقید کو یا لٹریچر کو اپنے نظریات کی بنیاد پر کس طریقے سے فروغ دیا۔ انہوں نے تنقید جو ہے اصلاح کا بھی کام کرتی ہے، تو کس طرح انہوں نے اصلاح کا کام کیا ہے، ادب کی اصلاح کرنے کا کام تنقید کرتی ہے۔ تنقید کی ضرورت انسان کی زندگی میں قدم بقدم ہوتی ہے، ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے۔ ہم آئینے کے سامنے بھی ٹھہرتے ہیں تو تنقیدی جب تک نگاہ اس پر آئینے پر نہیں ڈالتے، اپنے سراپے کا ہم جائزہ نہیں لے سکتے۔ ایک مصور جب تک تصویر کو کئی بار تنقیدی نگاہ سے دیکھتا نہیں، تب تک وہ بھی جو ہے اپنے فن کا جائزہ نہیں لے سکتا یا اپنے فن کو خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ تو تنقید بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات رہے ہیں۔ اردو نقادوں نے مغربی تنقید سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہے، اور جن میں کلیم الدین احمد، آل احمد سرور کا ہم نام لے سکتے ہیں۔ بہرکیف انشاءاللہ تعالی عزیز کوشش کریں گے ہم کہ ہر نقاد کو انفرادی طور پر پڑھیں، ان کی ادبی خدمات کو جانچے پرکھے، اور انہوں نے ادب کی کیا قدر و قیمت متعین کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس زمانے کے پس منظر میں انہوں نے ادب کو کیا سمجھا، کیا حالات تھے، زمانے کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ زمانے کا اثر جو ہے شخصیت پر پڑتا ہے،
تو لہٰذا ہم یہ جانچنے کی پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان نقاد کے کیا کیا خدمات ہیں ادب میں. اس کو ہم انفرادی طور پر ہر ایک کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ مشرقی نقاد ہو، یعنی مشرقی نقاد سے میری مراد اردو نقاد ہو، یا مغربی نقاد ہو، جس میں جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے ارسطو، میتھیو، ارنولڈ، فرائیک، ٹی ایس ایلیٹ اور آئی اے ریچرڈس. انشاءاللہ تعالیٰ سے ان کو دوسرے لیکچر میں ہم ہر ایک کو فرداً پڑھیں گے اور ان کے خدمات کو جانچنے کی کوشش کریں گے، ان کے خدمات پر ہم روشنی ڈالیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. شکریہ. اللہ حافظ.